محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل موہی اٹھ جا، گھر کے سارے کام کاج پڑے ہیں، ایک تو ہمارا بیٹا کھا گئی، اوپر سے آرام ایسے فرما رہی ہے جیسے بڑا نیکی کا کام کر کے آئی ہو۔ اماں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہانے ہیں، اس میڈم کے جتنے مرضی کروا لو، بی بی تمہیں یہاں پر بیٹری کو کھانا نہیں ملے گا، اٹھو جا کر کام کاج کرو۔ اماں جی میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میری حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، مجھے رات سے تیز بخار ہے۔ او بہن، اگر تو یہاں پر رہنا ہے تو کام کرنا ہوگا، ورنہ اپنے بچے پکڑ اور نکل جا یہاں سے۔ مجھے کل رات سے شدید بخار تھا، اس قدر تیز بخار تھا کہ میں اپنے بچوں کی طرف بھی دھیان نہیں دے پا رہی تھی، ان کا بھی خیال نہیں رکھ پا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اس پر میری ساس کے طعنے اور باتیں سن کر میں رونے لگی۔ مجھے اپنا پرانا وقت یاد آ رہا تھا کہ یہ وہی عورت تھی جو میرے کبھی صدقے واری جایا کرتی تھی۔ اس گھر میں رہنے والا ہر فرد میرے صدقے واری جاتا تھا، ہر کسی کے گھر کی میں رونق تھی۔ اگر میں گھر پر نہ ہوتی تو ہر کوئی کہتا کہ جب تک تو گھر پر نہیں ہوتی ہمیں گھر پر رونق ہی نہیں لگتی، اور اب اسی گھر میں سے مجھے نکالنے کی کوشش میں لگے تھے۔ کیا اب میں ان کی لاڈلی نہیں رہی تھی؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ آخر ان لوگوں کی مجھ سے دشمنی کیا ہے۔ یہ لوگ مجھ سے ایسے رویہ کر رہے تھے جیسے ان کا بیٹا میں نے جان بوجھ کے مارا تھا۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے بیٹے کے لیے۔ میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور میرے شوہر کے مر جانے کے بعد ان لوگوں نے ایک مرتبہ بھی میرے بچوں کو روٹی کا نوالہ بنا کر نہ دیا تھا۔ میں بیمار ہوتی، ٹھیک ہوتی، روتی رہتی، پھر بھی مجھے کام کرنا پڑتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے شوہر کے بعد تو میری زندگی جہنم ہی بن گئی ہے۔ میرے سسرال والے بہت ظالم ثابت ہوئے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ کاش میرا شوہر آج زندہ ہوتا تو اس کو جتنا مان تھا اپنے گھر والوں پر، آج وہ اپنے گھر والوں کی اصلیت دیکھتا تو اسے شاید اندازہ ہو جاتا کہ اس کے گھر والے بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔ ایک تو ہمارا بیٹا کھا گئی، اوپر سے نخرے دکھا رہی ہے۔ میری ساس جاتے جاتے بھی تانا دینے سے باز نہ آئی۔ میں اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ اٹھی تھی۔ میرے بچے بلک بلک کر رو رہے تھے، اماں ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو۔ صبح سے دادی سے کھانا مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، مگر وہ کہتی ہے اپنی اماں کو اٹھاؤ، دیکھو کہیں وہ مر تو نہیں گئی۔ میں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا اور کہا میں تم لوگوں کو ابھی کھانا بنا کر دیتی ہوں۔ میرا چھوٹا بیٹا کہنے لگا اماں جان، دادی کو کیا ہو گیا ہے؟ اب تو وہ پہلی جیسی نہیں رہی، ہمیں پہلے جیسا پیار کرتی تھی، اب تو ہر وقت یا تو جھڑکتی رہتی ہیں یا مارتی رہتی ہیں۔ ابا جان تھے تو دادی ہم پر کتنا صدقے واری جاتی تھی، ہمارے بغیر تو ان کا بھی ایک دن بھی نہیں گزرتا تھا۔ اور اب دادی جان ہر وقت کہتی رہتی ہیں کہ تم لوگوں نے نہ جانے کب ہماری جان چھوڑنی ہے، تمہاری ماں تمہارا باپ کھا گئی، اب تم لوگ بس بیٹھ کے یہاں پر مفت کی روٹیاں توڑا کرو۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں آنسو بہا دی، جلدی سے کچن میں گئی تاکہ ان کے لیے کھانا بنا سکوں۔ میری ساس ہی کچن میں موجود تھی، مجھے کہنے لگی یہ روٹیاں جو بناتی ہو نا اور چپڑ چپڑ کر کھا لیتی ہو، یہ ایسے ہی نہیں بن جاتی، پیسے لگتے ہیں ان کے۔ مجھے اپنی ساس کی بات پر بہت غصہ آیا تھا۔ میرا شوہر میرے پیچھے بہت کچھ چھوڑ کے چلا گیا تھا، مگر میری ساس اور میری نندوں نے ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ میرا دیور جو میرے ساتھ بہت مخلص تھا، اب مجھے دن بھر باتیں سناتا رہتا تھا۔ میں نے غصے میں اپنی ساس کو کہہ دیا کہ میرا شوہر میرے لیے جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، آپ کی جائیداد پر نہیں بیٹھی ہوئی۔ میری ساس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا اور کہنے لگی تجھے تو 1000 بار کہا ہے کوئی کام کاج کر لیا کر، مگر تمہاری ایک ہی رٹ ہے کہ میرے شوہر کو کام کرنا پسند نہیں تھا۔ اگر تم اس بات پہ امید لگا کے بیٹھی ہو کہ تمہیں جائیداد میں سے کوئی حصہ ملے گا تو یہ سراسر تمہاری بھول ہے، چاہے وہ تیرے نام ہے، مگر ہم نے تمہیں کچھ نہیں دینا۔ میرے یتیم بچوں کا حق کھا کر آپ لوگوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگر میرے بچوں کا حق کھائیں گے، میں نے بھی ساس کو منہ توڑ جواب دے ڈالا تھا، میرے سامنے زبان چلاتی ہے، ہمارا ہی کھاتی ہے اور ہمارے ہی آگے زبان چلا رہی ہے۔ تو یہ تو ہمارا اتنا احسان مند ہونا چاہیے کہ ابھی تک تجھے ہم نے
اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، نہیں تو تجھے اور تیرے بچوں کو ایک منٹ بھی اپنے گھر نہ رکھتے۔ ارے کون سا سسرال جو ان بیوہ بہو اور بچوں کو اپنے گھر رکھتا ہے؟ ارے اماں کیا ہوا؟ کیوں صبح صبح اتنا چیخ چلا رہی ہے؟ یہ دیکھ کل موہی میرے آگے زبان چلا رہی ہے۔ اماں یہ تو ہے ہی ایسی، ہمارا بھائی کیا گیا کہ اس نے تو اپنے رنگ ڈھنگ ہی بدل ڈالے ہیں۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ اس کو یہاں سے روانہ کر دو، ورنہ یہ تو کچھ نہیں چھوڑے گی۔ ہاں ہاں کرتی ہوں اس کا بھی کوئی علاج، بھیجتی ہوں اس کو بھی۔ اس کے گھر اب بہت ہو گیا ہے، مزید ہم اسے یہاں پہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک تو اس کی باتیں سنو، دوسرا اس کی زبان کتنی چلتی ہے، تیسرا کوئی کام کاج کرتی نہیں، ہمارے سر پر تو عذاب بن کر بیٹھ گئی ہے۔ تبھی میری ساس نے میرے نند کے پیچھے لگ کر میرے بچوں سمیت مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں اپنی ساس سے منتیں کرتی رہی کہ مجھے کہیں نہ بھیجے، میں کہاں جاؤں گی اپنے بچوں کو لے کر، میری بوڑھی ماں مر جائے گی۔ مگر اسے میرے اوپر ترس نہ آیا تھا، وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال رہی تھی۔ میرے بچے زاروں قطار رو رہے تھے، بلک رہے تھے۔ میں بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی، مجھے یہاں پر رہنے دو، جو کہو گے میں وہ کروں گی۔ مگر انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی تھی۔ میرے شوہر کے مرنے کے بعد سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کر میری جان لبوں پر آ رہی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اپنے بچوں کو لے کر کہاں پر جاؤں۔ اگر اپنے گھر جاتی تو میری ماں مجھے اس حالت میں دیکھ کر مر جاتی، اور میں ان کو اتنا بڑا دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ان کے مطابق میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی، یوں ہی سڑک کنارے آ بیٹھی اور بار بار یہی دعا کر رہی تھی کہ خدا میرے لیے کوئی معجزہ پیدا کر دے، کوئی ایسی جگہ جہاں پر میں اپنے بچوں کا سر چھپا سکوں۔ میرے شوہر نے اپنے ہوتے ہوئے مجھے کبھی ایسے لاوارث نہیں چھوڑا تھا، مگر جب سے وہ اس دنیا سے گیا تھا تب سے ایسے لگنے لگا تھا جیسے ساری دنیا ہی میری دشمن بن گئی ہے۔ ہر کوئی مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا ہے۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گمسم تھی، جبھی ایک عورت میرے پاس آئی اور چند روپے میرے ہاتھ رکھے۔ ان پیسوں کو دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگ گئی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ میں مانگنے والی نہیں ہوں، سسرال والوں کے ہاتھوں ماری گئی ہوں۔ تبھی وہ عورت میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہاری شادی اپنے بھائی سے کرواؤں گی۔ میں نے حیرت اور بے چینی سے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اب بھی عدت میں ہوں اور میرے بچے، میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، بس مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں جہاں پر میں آپ کے گھر کے کام کاج کر کے پیسے کما لیا کروں گی اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر لیا کروں گی۔ وہ عورت مجھے کہنے لگی، تم پریشان مت ہو، تم ایک مرتبہ میرے ساتھ چلو، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ جیسے ہی عدت ختم ہوئی اس نے میری شادی اپنے بھائی سے کروا دی۔ شادی کی رات وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی کہ وہ میرا محروم شوہر کا۔ سمیہ اٹھ جاؤ، بیٹا کب تک سونے کا ارادہ ہے؟ پتہ ہے نا تمہیں دیکھنے آنا ہے۔ اور لڑکے والوں نے، بیٹا سسرال میں یہ سب نہیں چلے گا۔ اماں جان آپ اچھی دعا کیوں نہیں کرتی؟ کیا پتہ میری ساس اتنی اچھی ہو کہ وہ مجھے اپنے پلکوں پہ بٹھا کے رکھے۔ میری بات پہ میری اماں جان مسکرا دی اور کہنے لگی، ساس جتنی مرضی اچھی ہو کبھی ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب جلدی اٹھو اور میرے ساتھ کچن کا کچھ کام کاج کروا دو۔ میں اپنی اماں کے ساتھ کچن کا کام کروانے لگی۔ شام کے وقت لڑکے والے آئے، لڑکا بھی ساتھ آیا ہوا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، جوان تھا اور کافی امیر لوگ بھی تھے۔ ان کے مقابلے میں ہم لوگ اتنے امیر نہیں تھے۔ لڑکا مجھے دیکھتے ہی پسند آ گیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں۔ تبھی لڑکے کی ماں کہنے لگی، ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے، اب آپ بتائیں کہ ہم شادی کی تاریخ کب پکی کرنے آئیں۔ میں تو حیران و پریشان تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے، اتنی جلدی لڑکے کی ماں نے مجھے پسند کیسے کر لیا۔ لڑکے کی بہنیں بھی میرے آگے پیچھے آ کر بیٹھ گئیں اور میرے ساتھ لاڈ پیار کرنے لگیں۔
میں کبھی سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھ لیتی، وہ بھی کبھی کبھار مجھے دیکھ لیتا، تو کبھی کبھار اماں جان کے ساتھ باتیں کرنے لگتا۔ میں پڑھی لکھی تھی، خوبصورت بھی تھی، جوان بھی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرا رشتہ اتنا جلدی ہو جائے گا۔ شاید میری خوشیوں کو نظر لگنے والی تھی، اس لیے تبھی جلدی جلدی میرا رشتہ طے ہوا اور شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ 1 مہینے کے بعد میری شادی تھی۔ آج میں دلہن بنی بیٹھی کس کے نام ہو چکی تھی۔ کچھ وقت کے لیے اپنے ابا جان کو یاد کیا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ گیا تھا، مگر میں نے جلدی خود کو سنبھال لیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے شوہر کے ساتھ جا کر بٹھا دیا گیا۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا، یہ ہاتھ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اپنے شوہر کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ انہوں نے بھی میری طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار محبت کے دیپ جلتے دیکھ کر میں شرما گئی تھی۔ اس وقت میری زندگی میں ایسی بہاریں آئیں کہ مجھے کبھی لگتا ہی نہیں تھا کہ مجھے کبھی دکھ لگے گا۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی تو میرے سسرال والوں نے میرا پرتپاک استقبال کیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ خوشیاں صرف اور صرف میرے لیے ہیں۔ میرا شوہر میرا ہاتھ تھامے مجھے اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا تھا۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس نے مجھے منہ دکھائی میں ڈائمنڈ کا سیٹ دیا۔ ان سب چیزوں کی تو میں نے کبھی حسرت کی تھی، مگر اب تو جیسے سب خواب حقیقت بن کے میرے سامنے آ گئے تھے۔ میرا شوہر میرے پاس بیٹھے باتیں کر رہا تھا۔ جب دروازہ کھٹکنے کی آواز پر ہم دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ میرے شوہر نے دروازہ کھولا تو میری ساس ہاتھ میں کھانے کی تھالی پکڑے میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، تم نے کچھ کھایا نہیں ہوگا، اس لیے میں تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہوں تاکہ تم کچھ کھا پی سکو۔ تبھی مجھے اپنی اماں کی یاد آنے لگی۔ میری ماں بھی ایسی ہی میری خدمتیں کیا کرتی تھی۔ میں شکر ادا کرنے لگی کہ میری ساس کی شکل میں مجھے ماں ہی ملی ہے۔ میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا، میرا بہت خیال رکھتا، میری ہر خواہش کا مان رکھتا تھا۔ اپنے گھر میں اس نے سب کو کہہ دیا تھا کہ اگر میری بیوی سے کسی کو کوئی مسئلہ مسائل ہو تو وہ مجھے بتائے، میری بیوی کو کچھ بھی نہ کہے۔ میرے شوہر نے مجھے اپنے گھر میں بہت عزت دلوائی تھی۔ میرا شوہر میری بہت خدمت کرتا تھا۔ ہماری شادی کو چند ماہ ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں مزید خوشیاں بھیج دی تھیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں کے عہدے پہ فائز ہونے والی ہوں۔ گھر میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ہر کوئی میرے ناز نخرے اٹھا رہا تھا۔ میری ساس میرے صدقے واری جاتی تھی۔ 9 مہینے پر لگا کر اڑ گئے۔ مجھے اللہ پاک نے ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نواز دیا تھا۔ میری زندگی تو جیسے خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ ہماری زندگی کو ابھی صرف 1.5 سال ہوا تھا اور پھر 1 سال بعد ایک بیٹا اور اللہ تعالیٰ نے دیا۔ زندگی بہت اچھی اور پرسکون گزر رہی تھی۔ ہماری شادی کو ابھی چند سال ہی ہوئے تھے جب ایک روز میرا شوہر مجھے کہنے لگا، آج مجھے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میرا شوہر آج کہیں بھی نہ جائے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا بھی کہ آج اگر آپ کام سے چھٹی کر لیں تو کیا یہ ممکن نہیں؟ تبھی میرا شوہر زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ آج ضروری کام ہے، پھر کسی اور دن چھٹی کر لوں گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ تبھی میرے شوہر مجھے کہنے لگے، اچھا سوچو، اچھا ہی ہوگا، لیکن میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میرا شوہر باہر گیا تو میں بے چین ہو گئی۔ میری ساس میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں اپنی ساس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میری ساس ایک دم پریشان سی ہو گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ نہ جانے کیوں مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تبھی میری ساس کہنے لگی، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ خدا کرے کچھ بھی نہ ہو، لیکن میرا دل ابھی بھی بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ ابھی میرے منہ میں الفاظ ہی تھے جب میری نند بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی،
غضب ہو گیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ میرے ایک دم ہوش و حواس اڑ گئے، میرا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے اپنی نند سے کہا کیا ہوا ہے، مگر اس نے مجھے کچھ نہ بتایا اور رونے لگی۔ میں نے اپنی نند کو کہا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ بھائی جان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور بھائی جان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ الفاظ تھے یا خنجر۔ میں اندھا دھند دروازے کی طرف بھاگی، میری نندوں نے مجھے پکڑا، میں روئی جا رہی تھی، میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی مگر میری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل رہا تھا اور میرا دل و دماغ بالکل سن ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی وزنی چیز میرے کندھوں پر لا کر رکھ دی گئی ہو۔ مجھے ایک ایک قدم بڑھانا مشکل لگ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں مہمانوں کا رش لگنے لگا۔ ہر کوئی آ کر میرے گلے لگتا، مجھ سے اظہار افسوس کرتا اور چلا جاتا۔ مجھے تو اتنی بھی ہوش نہیں تھی کہ میرے بچے کہاں پر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو میں نے اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں بھیجا تھا اور تب ہی سے میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہارنی تھی کیونکہ میری اولاد کے پاس میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میت جیسے ہی گھر پہ آئی تو گھر پہ تو جیسے کوہرام سا مچ گیا تھا۔ میرے بچے بھی بہت چھوٹے تھے، ان کو تو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کا باپ ہے کون۔ ابھی تو ہم نے زندگی کے بہت سی منزلیں طے کرنی تھی مگر میرا شوہر بہت جلدی میرا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، لیکن اس نے زندگی کے چند سال بعد ہی میرا ساتھ دیا اور پھر مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ کیا یہی اس کی محبت تھی؟ کیا یہی اس کا پیار تھا؟ میں اپنے شوہر کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی جب محلے کی ایک عورت کہنے لگی اب تم اس کے لیے نامحرم ہو، اس کے پاس تم نہیں بیٹھ سکتی ہو، اٹھ جاؤ یہاں سے۔ اور میں روتی چیختی چلاتی رہی تھی کیونکہ مجھے میرے شوہر کے پاس بیٹھنے دو، لیکن میری ساس نے اس پڑوسن کی بات سن کر مجھے وہاں سے اٹھا کر کمرے میں بھیج دیا تھا اور پھر میں اپنے شوہر کا آخری دیدار بھی نہیں کر پائی تھی۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میری ساس کتنی جاہل ہے۔ اسے تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، بیوی چاہے تو اپنے شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے۔ پھر کب میرے شوہر کا جنازہ اٹھا اور کب وہ اپنی آخری منزلوں کو روانہ ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی میری عدت مکمل نہیں ہوئی تھی، میرے بچے ابھی اتنے چھوٹے تھے کہ سب سے چھوٹا بچہ بیٹا بس تھوڑی تھوڑی باتیں کرنا شروع ہوا تھا، لیکن مجھے اس بات کی امید تھی کہ میرے سسرال والے میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے میرا اتنا خیال رکھا تھا کہ میں ان کے بیٹے کی نشانی ہوں، یہ اولاد ان کے بچے کی آخری نشانی ہے۔ میرے سسرال والے کبھی بھی ان کے ساتھ برا نہیں کریں گے، مگر یہ میری صرف اور صرف غلط فہمی تھی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ میری ساس نے اگلے دن مجھے کاموں پر لگا دیا اور کہنے لگی کہ فارغ بیٹھنے سے بھلا کیا ہوگا، گھر کے کام تو نہیں رکتے نا۔ ہم نے بھی اپنے اپنے وقتوں میں سب کام کاج کیے ہوئے ہیں۔ میں نے حیرت سے اپنی ساس کی طرف دیکھا، مجھے امید نہیں تھی کہ میری ساس اس طرح کا رویہ میرے ساتھ رکھے گی۔ ابھی میرے شوہر کو گزرے ایک ہی دن ہوا تھا کہ مجھے پھر سے کاموں پر لگا دیا گیا۔ میں نکاب کر کے سارے گھر کا کام کاج کیا کرتی کیونکہ میرا دیور گھر پر ہی رہتا تھا، اور اگر کبھی کام کاج کرتے ہوئے ہلکا سا نکاب نیچے ہو جاتا تو میری ساس وویلا مچا دیتی اور کہتی کہ تم اپنے دیور پر ڈورے ڈال رہی ہو۔ مجھے حیرت ہوتی کہ میری ساس تو ایسی نہیں تھی، نہ جانے اب اس کو کیا ہو گیا تھا، وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی۔ بہرحال کچھ دن گزرے تھے کہ میری ساس کا ظلم و ستم مزید بڑھ گیا اور آہستہ آہستہ وہ مجھ پر اتنا ظلم کرنے لگی کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جو اس وقت پیار محبت تھا وہ صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے ہی تھا، کیونکہ ان کے بیٹے نے ان کو صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی مجھ تک نہ آئے، جو بھی بات کرنی ہے اپنے بیٹے سے ہی کرنی ہے۔ میری ساس نے مجھے گھر سے نکالا تو ایک عورت مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی اور میری عدت مکمل ہوتے ہی میری شادی اپنے بھائی سے کروا دی۔ برات والے دن جب میں
سہاگ رات پر ان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہ کمرے میں داخل ہوا، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش و حواس ہی اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ میرے شوہر کا بہترین دوست تھا۔ وہ خاموشی سے میرے پاس آئے اور آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ دلاور، آپ تو میری بات ابھی ادھوری ہی تھی جب ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگا، ہاں ہاں، میں جانتا ہوں کہ آپ اس گھر میں کتنی تنگ تھیں۔ میں اس گھر میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا تھا، لیکن خدا نے دیکھیں کتنا رحم کیا، میری بہن نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ کو یہاں پر لے کر آ گئی، اور آج آپ میرے ساتھ ہیں۔ اب آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ بہت خوش رکھوں گا۔ میں نے آنسو بہانا شروع کر دیے تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی بہت مشکل ہے مجھے قبول کرنا۔ میں آپ کو نہیں روکوں گا، آپ اپنے سابقہ شوہر کو یاد نہ کریں، مگر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اب آپ اور آپ کے بچے میری ذمہ داری ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے شوہر کی موت کیسے ہوئی؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا، جی ہاں، ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تبھی وہ میری بات پر طنزیہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کوئی ایکسیڈنٹ ویکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، کروایا گیا تھا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ قتل ہے۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا مطلب؟ میں کچھ بھی نہیں سمجھی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں وہ سننے کے بعد شاید آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے، مگر یہی حقیقت ہے کہ آپ کے سابقہ شوہر کا چھوٹا بھائی، جو آپ کے سابقہ شوہر سے نفرت کرتا تھا، حسد کرتا تھا، وجہ یہ تھی کہ آپ کے شوہر کی ماں یعنی کہ آپ کی سابقہ ساس آپ کے شوہر کی ستیلی ماں تھی۔ ان کی اصل ماں کا انتقال تو ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور آپ کا دیور ان کی ستیلی ماں میں سے تھا، کیونکہ آپ کے سسر نے ساری جائیداد آپ کے شوہر کے نام کروا ڈالی تھی۔ اس لیے آپ کی نندیں، آپ کا دیور اور آپ کی ساس ان کے مرنے کے بعد آپ سے نفرت کرتی رہیں اور آپ کو گھر سے نکال دیا تاکہ ان کی جائیداد پر اپنا حق رکھ سکیں۔ آپ کے دیور نے آپ کے شوہر کی جان بھی اسی لیے لی تھی، اور یہ سب کچھ مجھے تب پتہ چلا جب آپ کے شوہر کا انتقال ہوا۔ انتقال سے کچھ گھنٹے پہلے آپ کا شوہر مجھ سے ملنے آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی ماں کی اور اپنے بھائی کی باتیں سن چکا تھا۔ اس نے مجھے کہا، اگر اسے کبھی کچھ ہو گیا تو میں آپ کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا اور اس کے بچوں کا بھی خیال رکھوں گا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، اور اسی روز اس کی گاڑی کی بریک فیل ہو گئی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ جان بوجھ کے بریک کو فیل کروایا گیا، اور پھر آپ کے ہسبینڈ اس دنیا سے چلے گئے۔ میں وعدہ تو نہیں کرتا، مگر میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا حق آپ کو ضرور ملے۔ آپ کے بچوں کا حق وہ لوگ نہ کھائیں۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ میرا دل ایسے تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، کاش مجھے یہ سب پتہ نہ چلتا، کاش میں جو دیکھ کر آئی تھی صرف وہی حقیقت ہوتی، کیونکہ وہی حقیقت میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ اس لیے میرے شوہر کے مرتے ہی میری ساس، میری نند اور میری دیور کا رویہ مجھ سے اتنا بدل گیا تھا، جبکہ مجھے امید بھی نہیں تھی کہ ایسا ویسا کچھ ہوگا۔ خدا غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے میرا گھر اجاڑ دیا، اور وہ بھی چند روپے کے لیے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے اپنا حق چاہیے، اپنے بچوں کا حق میں کبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گی۔ تبھی وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارا حق دلا کر رہوں گا، تم فکر مت کرو۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ ہماری شادی کو چند ماہ گزرے جب میرا شوہر میرے پاس آیا اور کچھ کاغذات میرے آگے رکھتے ہی انہوں نے کہا کہ ان پر آپ کے دستخط چاہیے ہیں۔ میں بھی مان گئی تھی اور دستخط کر دیے۔ میرے شوہر مجھے کہنے لگا، مبارک ہو، تمہاری ساری جائیداد تمہیں مل گئی ہے۔ میں نے دھوکے بازی سے ان لوگوں سے دستخط کروا لیے تھے تاکہ وہ کبھی تمہاری جائیداد پہ اپنا حق جما نہ سکیں۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی تھی کہ میرے بچوں کا حق ان کو مل گیا تھا، لیکن اس بات کا شدید دکھ بھی تھا کہ میرے شوہر نے اپنے ہی گھر والوں کے ہاتھوں کتنی خواری حاصل کی ہے،
وقت کا کام ہے چلتے رہنا، وہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ میرا شوہر میرا اور میرے بچوں کا بہت خیال رکھ رہا تھا، میں اس پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، اپنے شوہر کا بزنس سنبھالنا چاہتی ہوں۔ تبھی انہوں نے مجھے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ تم اب میری ذمہ داری ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی کام کرو، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھ سے کہنا، میں تمہاری ہر خواہش کو، ضرورت کی ہر چیز کو پورا کر دوں گا، لیکن تم نوکری کا دوبارہ سوال نہیں کرو گی، کیونکہ تم نوکری کا سوال کرو گی۔ تمہارے دوست کو نہیں پسند تھا تمہارا نوکری کرنا، تو میں تمہیں کبھی بھی نوکری کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ اس کے علاوہ تم جو کہو گی میں سب باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میرا شوہر مجھے پلکوں پہ بٹھا کے رکھتا تھا، میں جو کچھ عرصے کے لیے اتنا بڑا دکھ درد دیکھا تھا، میرے دوسرے شوہر نے سب دکھ درد ختم کر دیے تھے۔ میرے بچوں کو اپنا بنا کر رکھتا، ان کی ہر خوشی ہر خواہش کا خیال رکھتا، وہ جو منہ سے نکالتے اسی وقت پوری کر دیتا۔ مجھے کبھی کبھار شرمندگی محسوس ہونے لگتی تو مجھے صاف الفاظ میں کہہ دیتا، یہ بھی بچے ہیں۔ ایک روز میں اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے ساتھ کسی پارک میں گھومنے پھرنے چلی گئی تھی، تبھی میری نظر ایک عورت پہ پڑ گئی جس کے پھٹے پرانے کپڑے، بال اجڑے ہوئے تھے اور وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ پھیلائے آتا جاتا ہر شخص اس کے ہاتھ پر پیسے رکھ رہا تھا۔ وہ عورت مجھے کہیں دیکھی دیکھی لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے طوطے اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی ساس تھی۔ ماں جی، آپ یہاں پر؟ اس عورت نے میری طرف دیکھا تو میرے پیروں میں بیٹھ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگ گئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت ظلم کیے، تم پر، اپنے بیٹے پر میں نے ظلموں کے پہاڑ توڑ ڈالے، لیکن دیکھو خدا نے مجھ سے کس طرح کا بدلہ لیا، مجھے بے یار و مددگار کر دیا۔ آج دیکھو جہاں میں اتنے غرور میں رہتی تھی، آج کس طرح بھیک مانگ رہی ہوں۔ سارا غرور، ساری اکڑ، سب کچھ نکل گیا۔ میرا بیٹا، میرے جگر کا ٹکڑا، کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ میری دونوں بیٹیاں اجڑ کر گھر آ گئیں، جن میں سے ایک نے خودکشی کر لی اور دوسری کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ میرا بیٹا آج ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کی بہت بری حالت ہے، اور میں یہاں پر بیٹھی بے یار و مددگار لوگوں سے پیسوں کی بھیک مانگ رہی ہوں تاکہ میں اپنے بیٹے کا علاج کروا سکوں، لیکن کینسر کا علاج اتنا مہنگا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں تمہیں کچھ حقیقت بتا دینا چاہتی ہوں، تمہارے شوہر کی جان میں نے اور تمہارے دیور نے لی تھی، ہمیں معاف کر دو تاکہ شاید ہمارے لیے دنیا آسان ہو جائے اور ہماری یہ زندگی بھی آسان ہو جائے اور ہمیں آسانی سے موت آ جائے۔ میں میں سر ہلانے لگی اور رونے لگی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے میرا گھر اجاڑ دیا، آپ کو ان چھوٹوں بچوں پر بھی، معصوم بچوں پر بھی ترس نہیں آیا؟ ان کے باپ کے بعد ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ کس طرح کی یہ زندگی گزاریں گے؟ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کے دوست ہمیں مل گئے اور انہوں نے مجھے اپنا لیا، ورنہ ہمارا کیا ہوتا؟ ہم کہاں جاتے؟ آپ نے تو ہمیں گھر سے نکالتے ہوئے بھی ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم کہاں جائیں گے۔ خدا بڑا رحیم ہے، وہ ہر بندے کا حساب رکھتا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، کل مجھ پہ برا وقت تھا اور آج آپ پہ۔ خدا چاہے آپ لوگوں کو معاف کر دیں، مگر میں اپنے شوہر کے قاتلوں کو معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر میں آگے بڑھ گئی اور میری ساس پیچھے روتی رہ گئی تھی، مگر مجھے اس مرتبہ کوئی افسوس نہ ہوا کیونکہ وہ میری زندگی کے قاتل تھے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ۔